آپ کا ذکر مبارک تھا کہ آپ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی تھی، یعنی زیادہ تھوڑا تھوڑا ایک دو گھونٹ اور بھی ہیں جن کو یہ شرف حاصل، یہ سعادت حاصل ہوئی. اور سیدتنا ام شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ شرف حاصل ہوا کہ سب سے پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹا اور اپنے ہاتھ میں دیا. جب آپ کا نور طلوع ہوا، نور مبارک سارا باہر آیا، سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں. اللہ کرے آپ سب کو سمجھ آ جائے. میں اس طریقے سے اتنا ہی بیان کرنا چاہتا جس طرح کہ عام لوگ، میں بھی پیدا ہوا، آپ بھی پیدا ہو، سب پیدا ہوتے، لیکن یہ پیدائش بھی مختلف ہے اور مواد بھی مختلف ہے اور پیدائش کے بعد. لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کائنات میں انوکھی ہے. اور یہ آپ عقیدہ یقین رکھیں بھی. میں کئی دن سے سوچ رہا ہوں، عرض کر دوں کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایمان عقیدہ بہت پختہ ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عوام کے ساتھ یا خواص کے ساتھ ملاتے پھرو. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی اس دنیا میں، یہ بھی آپ یاد رکھو، اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی مبارک یہ بھی توقیفی ہے اور جنت کی ہے. جبکہ احادیث صحیحہ میں ثابت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ غزوات جنت میں ہوئے ہیں، جس میں غزوہ احد اور بدر شریف کہ صحابہ کرام جنت میں کھڑے ہوتے تھے اور کافر دوزخ میں کھڑے ہوتے تھے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غزوہ جنت میں لڑا گیا ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے، قرآن شریف میں ہے، میں زیادہ بحث کی طرف نہیں جانا چاہتا. قرآن مجید میں ثابت ہے کہ 5,000 یا 3,000 فرشتے اترے ہیں صحابہ کرام کی تعاون مدد کے لیے، اور ان کے سروں پر امامے تھے، پگڑیاں تھیں. آپ یہ پگڑی بند نہ کریں لیکن سختی نہ کریں. تشدد کوئی بھی نہیں ثابت. اسلام ایک وسیع سمندر ہے اور سراپا راحت اور سکون ہے. اس میں تشدد، جس نے بھی تشدد کیا وہ مارا گیا. یہ تشدد نہ کریں کہ آپ صرف ٹوپی پہنتے ہیں، یہاں تک کہ لکھ دیا آپ نے، میں نام نہیں دینا چاہتا، آپ کو پتہ ہے، اللہ کریم ہدایت عطا کرے. یہاں تک میں نے خود پڑھا ہے کہ ٹوپی صرف پہننا تو ہندوؤں کا طریقہ ہے. اور میں تم کو یہ بتا دوں کہ سیدی عبدالسلام بن مشیش رضی اللہ عنہ وارضاہ غوث زمان سیدی عبدالسلام بن مشیش سے سلسلہ عالیہ شاذلیہ عروج پایا. اس نے سلسلہ شاذلیہ کو افق جو ملا ہے تو ان کے زمانے سے ملا ہے. ان کے خلیفہ اکبر سیدی ابی الحسن شاذلی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدی ابی الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ جس وقت میں آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آپ کے سر مبارک پر کھجور کے پتوں کی ٹوپی تھی. تم بہت بڑے عالم تھے، ولی آ گئے ہو، فضیلت ہے. اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ تم نے ایسا کام کیوں نہیں کیا. یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں کے موسم میں ایک چادر مبارک لپیٹ کے بیٹھے. اگر آپ سر ڈھانکتے تھے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے، اگر پاؤں ڈھانکتے تھے تو سر مبارک ننگا ہوتا تھا. اور یہ ثابت ہے ایک چادر مبارک میں. آپ نے کیوں نہیں اس کو استعمال کیا؟ یہ سنت نہیں ہے.
الحمدللہ و شکر اللہ میں اس سنت پر عمل کر چکا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں. یہ بھی تو سنت ہے. اور فقیر آپ کو پوری دنیا میں پہلے زمانے سے مختلف نظر آئیں گے، ایسے بھی نظر آئیں گے جو ایک چادر میں لپٹے ہوئے ہیں اور عرش معلیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اور صرف نفسانیت، ڈھونگ، یہ کہاں ثابت؟ ہاں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ٹوپی پہن کے تشریف فرما ہوئے ہیں، یہ بھی ثابت ہے. اور آپ نے امامہ مبارک سفید بھی پسند فرمایا. زیادہ تر آپ کا امامہ شریف سفید ہوتا تھا. اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ سبز امامہ استعمال فرماتے تھے. اور جبریل امین علیہ السلام سبز امامہ اور سفید امامہ پہن کے تشریف لاتے، اور بدر شریف کے موقع پر آپ زردی مائل امامہ باندھ کے تشریف لائے، اور تمام فرشتوں کے سروں پر بھی زردی مائل امامہ تھا. اور یہ جنگ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دریا بھی جنت کے ہیں. اور میرے مالک و مولا علیہ السلام نے فرمایا کچھ پہاڑ بھی جنت میں ہے، جس میں جبل طورا بھی جنت کا ہے، اور جبل ابی قبیس بھی جنت کا ہے، اور جبل احد کے دامن میں وہ تو اس کی بہت سی تعریف ہے. جبل احد جس کو کہتے ہیں، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مبارک کے اندر ہے. یہ فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ. فرمایا یہ جبل احد ہے، یہ ہمارا محب ہے اور ہم اس کے محب ہیں. توجہ کرو، غور فرماؤ. اللہ مجھے اور آپ کو محبت عطا کرے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک دنیاوی، وہ دنیاوی نہیں ہے بلکہ اخروی ہے. دنیا ہی کے اندر اخروی زندگی ہے، اور طیب اور طاہر اور جنت کے. یہاں دنیا میں جھوٹ ہے اور آخرت میں جھوٹ نہیں ہے. آخرت میں سچ ہے، یہ تو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. وہاں جھوٹ نہیں. اگر کسی آدمی کو خواب میں ماں باپ کچھ حکم کرتے ہوئے نظر آئے، خواب میں اپنے ماں باپ نظر آئے اور کچھ حکم کریں، تو فوراً اس پر عمل کرو، کیونکہ وہ دار آخرت میں سچے جہان میں ہے. جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے. اور اگر سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر کچھ حکم کرے، یہ میں آپ کو سمجھ نہیں، پتہ نہیں میں کس طرف اشارے کر رہا ہوں. اگر سرکار مدینہ حکم کرے تو کیا حکم ہے؟ جس کو حکم کرے، جس کو خواب میں آئے، اس کے لیے فرض عین ہے کہ اس پر عمل کرے. دوسروں کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ اس مقام تک پہنچے نہیں ہے. اور سید کائنات فخر وجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سلسلے میں یہ بہت سے مشائخ موجود ہیں جن کو آپ نے خواب کی حالت میں ورد بتائے ہیں، اور ورد رائج ہیں اس وقت تک. اور حرمین الشریفین میں، دیار عربیہ اسلامیہ میں کثرت سے ان کا ورد ہوتا ہے، اور ایسے ایسے ورد ہے جو دوزخ سے آزاد کرانے والے ہیں. اگر ان کو پڑھو تو دوزخ سے آزاد. اللہ کریم جل مجدہ، بلکہ ایک ولی نے تو کہا کہ اگر اس کو میرا ورد پڑھے، اگر قیامت کو وہ دوزخ میں جائے تو میرے گریبان میں پکڑ لے، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. یہاں تک یہ کچھ مبالغہ کی باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری میں اور خواب میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو پر کرم فرمایا. پھر صحابہ اکرام کے بعد کامل اولیاء جو دنیا میں چلے آئے، آج بھی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی ہوں گے، ان پر بھی کرم فرماتے رہتے ہیں.
عرض یہ کر رہا ہوں کہ سید المرسلین رحمت للعالمین فداء روحی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک بھی عوام کی طرح خواص کی طرح نہیں ہے. کبھی یہ تو میں کئی بار سنا چکا ہوں پہلے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت نور طلوع ہوا. ایک حدیث مبارک میں ہے کہ بصرہ شہر کے محلات حضور پر نور کی والدہ مبارکہ کو نظر آئے. دوسری حدیث میں ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان کے کنارے میری والدہ مبارکہ کو نظر آئے. اور یہ آپ کو پتہ چلنا، اب میں مولویوں کی علماء کی بات بھی کر دیتا ہوں، درویشوں بھی کر رہا ہوں. امام تفتزانی اور سیدی شریف جرجانی یہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. اہل سنت والجماعت کے یہ دونوں امام مانے جاتے ہیں اور دونوں ہم عصر ہیں. ایک زمانے میں سیدی شریف جرجانی اصلی حسینی سید تھے اور علامہ تفتزانی سید نہیں تھے، لیکن بہت بڑے بزرگ اور کامل آدمی تھے. بلکہ میرے میلان طبیعت کا سیدی تفتزانی کی طرف زیادہ جاتا ہے کہ اس نے بڑی عجیب و غریب تھا کہ انہوں نے شرح المقاصد عقیدے کی ایک کتاب لکھی علماء کے لیے کہ علماء قیامت تک اس پر عمل کریں. یہ اہل سنت کے عقائد. اہل سنت سے کیا مراد ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور 1,24,000 صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا کیا عقیدہ تھا، اس عقیدہ کو بیان انہوں نے کیا. انہوں نے لکھا ہے کہ جس وقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے جسد اقدس سے جدا ہوئے تو سجدے میں چلے گئے. حضور پر نور سجدے میں چلے گئے اور ایک اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے سارے وجود کو چھپا لیا. یہ ایک معجزہ ہے. اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، آپ کا بازو مبارک اتنا بھاری تھا کہ ایک آدمی نہیں اٹھا سکتا تھا. ساتھ تعاون مولا کائنات سیدنا علی نے غسل دیا ہے کہ نہیں مانتے؟ شہنشاہ ولایت نے غسل دیا ہے. اور کچھ امور میں آپ خصوصیت رکھتے ہیں جو کسی کو نصیب نہیں. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے غسل دیا ہے اور یہ بھی فرمایا چوم کر بوسہ دے کر کہ میرے ماں باپ قربان جائے کتنے خوشبودار ہیں آپ، کس قدر خوشبو ہے آپ کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک 3-4 صحابہ اکرام خود پکڑ کے اٹھاتے تھے. اتنا وزنی تھا. وزن کس چیز کا تھا؟ جو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جو میت ہوتا ہے، میت کے اندر تو کوئی طاقت نہیں. اس کو لڑکاؤ دائیں بائیں، اس کو لوٹاؤ، اس کا ہاتھ اٹھاؤ، اس کی ٹانگ اٹھاؤ، اس کو دور. یہ میت کے اندر تو کوئی طاقت نہیں ہے اور اتنا بھاری بھی نہیں ہوتا میت. میرے مالک و مولا علیہ السلام کے بازو پر وہ کیوں نہیں اٹھا سکے؟ اور یہ شہنشاہ ولایت کی طاقت تھی. اللہ نے ان کو نور عطا کیا تھا. کچھ ان کا اپنا نور تھا، لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، فضیلت اور خصوصیت کو رب نے بیان کرنا تھا کہ آپ بڑی مشکل سے آپ کے ہاتھ مبارک کو اٹھاتے ہیں. یہ نور تھا جناب، اندر موجود تھا. اور نور وہ آج بھی ہے اور آج اس وقت اتنا نور ہے کہ ہم کو سکھایا گیا ہے. میرے مربی
رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کروڑوں اربوں بے حد بے شمار اللہ کے انوار و تجلیات ان کی قبر پر ہوں، اور بقی شریف کے اندر جتنے سو رہے ہیں سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ مجھے فرماتے تھے کہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کر، تو پنڈی میں بیٹھ کر حاصل کرے گا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ شریف کے اندر اتنا نور ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ قبر مبارک نظر آئے نہ آپ خود نظر آئے۔ آپ کو جو دیکھتا ہے دیدار کرتا ہے وہ بہت کامل ہو جا کے دیکھتا ہے، لیکن پہلے وہ انوار آتے ہیں، وہ انوار اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر آگے کام چلتا ہے۔ اللہ کریم کرم فرمائے میں بدور چلا گیا ہوں، حضور پر نور فدا روحی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے وقت بھی، اور پھر یہ تو میں سنا چکا ہوں اور سناتا ہوں گا کہ آپ کی بیٹی مبارکہ جب جاتی تھی بہت کم تو رو کر فرماتی تھی یا ساکن الصحراء علمتنی البکا، اے صحرا میں چھپ جانے والے مجھے رونا سکھا دے۔ سیدہ انس کو مخاطب ہو کے فرماتی ہے تمہارا دل کیسے کہہ رہا ہے کہ حضور کی قبر شریف میں مٹی ڈالو، لیکن اپنے والد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی مٹی مبارک، سرما مبارک، خوشبو مبارک، نور مبارک اٹھا کر اپنی آنکھوں میں ڈالا۔ یا ساکن الصحراء علمتنی البکا، اے صحرا میں چھپ جانے والے مجھے رونا سکھا دے۔ اور روتی نہیں، ایک دن بھی نہیں مسکرائی، کیونکہ غم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم آپ کے دل پر حق پر رقصا رہتا تھا۔ صرف ایک روز مسکرائی، جس وقت سیدتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، یہ مائی مبارکہ آپ کی محرم راز ہیں، حضور کی بیٹی مبارک کی محرم راز ہے، سیدتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اس وقت صدیق اکبر کے نکاح میں تھی، اور جب صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا تو پھر مولا کائنات سیدنا علی کی نکاح میں آئی اور حضور کی نکاح میں انتقال فرمایا۔ اسماء بنت عمیس، سچی بات پوچھو تو ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے، جھگڑا نہ کرنا، میں سنا دیتا ہوں، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بڑے بڑے لکھا ہے کہ صدیق اکبر کو جنازے میں شریک نہیں ہونے دیا، اسماء بنت عمیس کو ڈانٹا کیونکہ خامد تھے سیدنا صدیق اکبر نے، تو عرض کی، فرمایا کہ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ تو میری بیوی ہے، مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ فرمایا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مبارکہ کی وصیت تھی، اس لیے میں خبر نہیں دے سکی۔ تو آپ نے فرمایا بہت اچھا کیا، صدیق اکبر سچے لوگ ہیں نا، فرمایا بہت اچھا کیا، تعصب میں نہ جائے کوئی، تعصب میں یہ واقعات ہے۔ اور جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا مبارک نے پڑھایا، حسنین کریمین شامل ہوئے۔ چند آدمی میں کیا کہہ سکتا ہوں، جو تھوڑا سا پڑھا ہے وہی سنا رہا ہوں، لیکن یہ بہت ہی راز کی باتیں ہیں۔ وہ مائی صاحبہ غسل خود کیا، حضور کی بیٹی مبارکہ نے غسل خود فرمایا اور کفن پہن کر 2 رکعت نفل پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ اور ان کو مائی صاحبہ اسماء بنت عمیس کو فرمایا تھا کہ میرا انتقال ہو جائے گا اور میرے کمرے میں کوئی نہیں ہوگا، سب سے پہلے سیدنا علی داخل ہوں گے، تو ان کو یہ پیغام دیے اور وصیتیں کی ان کو بھی۔ تم کہتے ہو کہ
سلاطین جو 6 یا 7 سلاطین ہیں، ان سلاطین کی طرح ایک سلطان ہے. ہائے ہائے ہائے، اتنے بڑے ظالم ہو تو اللہ سے پناہ مانگو اور اللہ سے ایمان مانگو. خاتون جنت علیہ السلام و سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کچھ بیان نہیں کر سکتا، سناتا رہا. جو ان کی خصوصیات کتابوں احادیث میں موجود ہیں وہ کسی کی بھی نہیں ہے. سب سے افضل ہے آپ. اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ محبت، کائنات میں کائنات کا ذکر کر رہا ہوں، سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹی مبارکہ سے. اس کو تم آپ سمجھتے ہو تو ان کی محبت ایک دن، کاملوں نے لکھا ہے ایک دن ان کی عظمت محبت دل میں داخل ہو جائے وہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا. اللہ پاک مجھے حضور پر نور کی برکت سے سید کائنات علیہ السلام کی برکت سے ان کی محبت عطا کرے، ان کی تعظیم میں ڈوب کے مرے، ان کی تعظیم میں ڈوب کر قیامت کو اٹھے. اور عاشقوں نے تو نہیں لکھا ہے. اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے جو بزرگ ہیں، حضرت شیخ عبدالوہاب محدث دہلوی اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، یہ بھی بیداری میں مشرف ہوتے رہے. یہ بڑا عجیب ولی گزرا ہے. ان کی کتابوں میں پڑھو، آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائے گی. انہوں نے بھی لکھا ہے اور بھی بہت سے بزرگوں نے لکھا ہے. اور میں تو تعریف کروں شمس الدین ذہبی کی بھی، جس کو اکثر علماء مولوی خشک علامہ کہتے ہیں. بہت بڑا محدث ہے، علامہ سارا، لیکن انہوں نے بڑے ادب محبت سے تذکرہ کیا ہے. تو ان کے لیے یہی کافی ہے. بہت عملوں کو کیا کرو گے، بہت اعمال کو کیا کرو گے، ایمان ہی نہ ہوا تو اعمال کے کیا فائدہ. ایمان اصل ہے، ایمان اور محبت اصل ہے. ایک عمل ہے تو بخشا جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ساتھ نہ ملاؤ. آپ کی زندگی مبارک، آپ کی دنیاوی زندگی مبارک اخروی ہے، جنت کی زندگی. آپ فرما رہے پہاڑ جنت کے ہیں، غزوات جنت کے، دریات جنت کے. تو اگر آپ نے کہہ دیا حضور پر نور کی زندگی بھی جنتی ہے تو کون سا گناہ ہو گیا. سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل احد پر تشریف لے گئے تو وہ فرد محبت میں آ کر ناچنے لگا. ہر چیز میں محبت ہے نا. وہ ظاہری طور سے پتھر مبارک ہے، لیکن آج بھی وہ صورتیں بدلتا رہتا ہے. غور سے عاشق کو محب اس کو دیکھے تو اس وقت بھی جب وہ اپنی صورتیں بدلتا رہتا ہے. جبل احد شریف میں اس غار مبارک کا پتھر مبارک لے آیا تھا. یہاں پڑا رہا، کئی زمانہ پڑا رہا، دیدار کرتے پھر خیال آیا، پڑا بھی. بزرگوں نے بھی کہا کہ نہیں، یہاں کی چیز وہاں نہ لے جاؤ، واپس لے آؤ. میں پھر واپس مدینہ شریف واپس لے گیا کہ بے ادبی نہ ہو جائے اور تبرکات نہ ہوں. تو سید کائنات علیہ السلام جب داخل ہوئے تو پہاڑ نے رقص کیا. خوشی کی بات ہے. میرے آقا نے فرمایا ایھا الجبل اسکن. تجھے معلوم نہیں تجھ پر اللہ تعالیٰ کی نبی آ چکی ہے اور شہید آ چکے ہیں. جو شہید ہونے تھے اس وقت تو شہید نہیں تھے نا. صدیق اکبر تھے، عمر فاروق تھے، ان کو شہید فرمایا. اللہ کریم کرم فرمائے اور سب کا ادب محبت عطا کرائے. صحابہ کرام کا اپنا مقام اور رتبہ ہے اور بہت اونچا رتبہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رضوان نازل فرمائے سارے صحابہ کرام پر. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور میں عرض کرتا ہوں، ٹائم نہیں
وسلم. حضور کی اطاعت بھی نصیب فرمائے، محبت بھی نصیب فرمائے، اتباع بھی نصیب فرمائے. قرآن مجید نے ایک فیصلہ فرمایا ہے اور یہ آپ ذہن نشین کر لو. پورے قرآن مجید میں ایک آیہ مبارکہ ہے جس میں فرمایا گیا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. اس بات کو سمجھو. ہاں جی. اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ بھی نہیں فرمایا، قرآن مجید میں کہیں نہیں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا وہی رسول اللہ کی اطاعت ہے. اگر رب نے چاہا تو انشاءاللہ اس پر میں پھر عرض کروں گا، لیکن سوچو تو صحیح. اللہ تو رب ہے، مالک ہے. حضور پر نور کا بھی مالک ہے، میرا آپ کا بھی مالک ہے، جل جلالہ عما نوالہ. اور اس کی اطاعت تو بہت اونچی بات ہے. اس کی اطاعت ہو گئی، لیکن نہیں. رب کریم جل مجدور شرط رکھی ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو یقیناً حتماً اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. اور فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. محبت کے میدان میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. فرما دو اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو فرما دو کہ اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے محب بننا چاہتے ہو، اللہ تم سے محبت کرے ہی چاہتے ہو، تو پھر میری اتباع کرو. یہاں بھی شبد یہ نہیں فرمایا کہ بھوکے پیاسے رہو، ساری رات جاگو، سارا دن روزہ رکھو، خوب تلاوت کرو اور تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. سارا دن سارا رات ذکر کرتے رہو، کروڑوں کی تعداد میں اللہ اللہ پڑھتے رہو، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہو تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی حاصل نہیں. محبت یسوع ہے. جبکہ اللہ کی شان بھی یہ ہے کہ جو بہت پڑھتا ہے اس کو اللہ اپنا قرب عطا کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی سچی محبت عطا کرتا ہے. قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. ایک تو طاعت ہے اور ایک محبت ہے. محبت جو ہے وہ طاعت سے بلند ہے، محبت ہے تو طاعت بھی ہے، محبت نہیں تو طاعت بھی نہیں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. تم میرے ہو جاؤ. فَاتَّبِعُونِی کا معنی کیا ہے؟ پیروی. تو سارے ترجمہ کرتے فرمایا میرے ہو جاؤ. جب میرے ہو جاؤ گے تو تم اللہ کی بھی ہو جاؤ گے. من کان اللہ کان اللہ لہ. ہاں جی، من کان اللہ کان اللہ لہ ومعہ. لہذا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع اور طاعت اللہ مجھ کو بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. فَاتَّبِعُونِی میں کیا حکم ہے بچے؟ فَاتَّبِعُونِی کس کو کہتے ہیں؟ ظاہراً نہیں، باطناً. اتباع کرو باطن میں بھی اور ظاہر میں بھی. تمہارا باطن میرا متبع ہو جائے. جس کا باطن متبع ہے اس کا ظاہر بھی متبع ہے. ظاہری اتباع ہی کہتے ہیں نا. اللہ کریم اپنا کرم فرمائے، آپ کی سماعت کو قبول فرمائے اور میرے بیان کو قبول فرمائے. مجھے اور آپ کو اپنا سچا بندہ بنائے، اپنا خالص بندہ بنائے، اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص محب اور طاعت کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.